اس کو بلایا جائے گا، آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر وہ پریشان، پھر وہ ایک حسرت رہ جائے گی اس کی، پھر دوسرا دروازہ کھولا جائے گا تو اس کو بلایا جائے گا، آ جاؤ ادھر سے داخل ہو جاؤ۔ جب وہ وہاں پہنچے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور فرمایا اسی طرح اس کے ساتھ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ وہ بالکل نا امید ہو جائے گا۔ جب دروازہ کھولا جائے گا وہ کہے گا میں نے داخل ہی نہیں ہونا۔ جو لوگوں کے ساتھ مذاق کرتا ہے، دل آزاری کرتا ہے، جب اس نے دکاندار نے پیسے مانگے تو پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے کے آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کو پیسے بھی عطا کرو۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو نے تو مجھے تحفۃً ہدیۃً دیے تھے تو وہ تو ہم نے کھا لیے۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی چاہتا ہوں کہ جو نئی چیز آئے آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے عیب یا اس کے نقائص کو بیان کرنا اس کو کم تر سمجھتے ہوئے، اس کو حقیر سمجھتے ہوئے اور اس پر ہنسنا، اس کو مذاق کہتے ہیں۔ اور سامنے والے کی دل آزاری بھی ہو چکی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس چیز سے باز نہیں آتے۔ لوگوں کی نقل اتارنا، باتیں سنانا، یہ کسی بھی طریقے سے، اشارے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، زبان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ بہت سارے طریقے ہیں، اور کئی لوگوں نے تو اس کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، عائشہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں کسی کی نقل اتاروں، اگرچہ اس کے بدلے مجھے کثیر دنیا ہی مل جائے، اور پھر اس کے اوپر ہنسنا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جو زیادہ ہنستا ہے اس کی ہیبت کم ہو جاتی ہے۔ آدمی اسی کام سے پہچانا جاتا ہے جس کو وہ زیادہ کثرت سے کرتا ہے۔ اگر وہ مذاق کرتا ہے تو وہ ایک مذاقیہ طور پر پہچانا جائے گا لوگوں کے ہاں، تو جو زیادہ مذاق کرتا ہے لوگوں کے ہاں اس کا مرتبہ، عزت کم ہو جاتی ہے، لوگوں کی نظروں میں اس کا مقام نہیں ہوتا، جو ہر وقت مذاق کرتا رہتا ہے۔ آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو زیادہ بولتا ہے وہ غلطیاں زیادہ کرے گا۔ صاف ظاہر ہے جب زیادہ بولے گا زیادہ غلطیاں ہوں گی، جب غلطیاں زیادہ ہو جائیں گی تو حیا کم ہو جائے گی، اور جب حیا کم ہو جائے گی تو بندے کی پرہیزگاری کم ہو جائے گی، جب پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے تو دل مردہ ہو جاتا ہے، جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر بندہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا، نہ بڑے کا نہ چھوٹے کا، نہ مسجد کا نہ مسجد سے باہر، جہاں دیکھے گا اس کو صرف ایک ہی شرارت سوجے گی، میں نے مذاق ہی کرنا ہے، چاہے اگلے کی دل آزاری ہو جائے اس کا تو مذاق ہو جائے گا، اس کا تو ہنسنا ہو جائے گا، اگر اگلا غصہ بھی کر گیا میں تو ویسے مذاق کر رہا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن یہ مذاق کرنے والے جو لوگوں پر ہنستے ہیں، قیامت کے دن ایسے شخص کو لایا جائے گا اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، وہ دردوں سے چور، ایسے پریشانی میں مبتلا، اس کو بلایا جائے گا، آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر وہ پریشان، پھر وہ ایک حسرت رہ جائے گی اس کی، پھر دوسرا دروازہ کھولا جائے گا تو اس کو بلایا جائے گا، آ جاؤ ادھر سے داخل ہو جاؤ۔ جب وہ وہاں پہنچے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور فرمایا اسی طرح اس کے ساتھ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ وہ بالکل نا امید ہو جائے گا۔
جب دروازہ کھولا جائے گا وہ کہے گا میں نے داخل ہی نہیں ہونا۔ جو لوگوں کے ساتھ مذاق کرتا ہے، دل آزاری کرتا ہے لوگوں کی، اور یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول کر اگلے کی دل آزاری ہو رہی ہے، اور عام طور پر مذاق میں جھوٹ ہی بولا جاتا ہے۔ اور اس کے اوپر ہنسنا، ایک بزرگ نے ایک آدمی کو ہنستے ہوئے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ کیا تو نے دوزخ سے نہیں گزرنا، یعنی پل صراط سے؟ تو اس نے کہا گزرنا ہے۔ کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ تو پکا جنتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا تو ہنستا کس بات پر ہے؟ پھر اس کے بعد اس آدمی کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ حضرت امام حسن بصری علیہ رحمہ 30 سال تک نہیں ہنسے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری زندگی کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ہنستے نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تب ہنسوں گا جب میں اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لوں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا، جب ان کو تخت غسل پر غسل دیا جا رہا تھا تو پھر مسکرا رہے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جو ہنستا ہوا بندہ گناہ کرتا ہے روتا ہوا جہنم میں جائے گا۔ جو ہنستا ہوا گناہ کرتا ہے روتا ہوا جہنم میں جائے گا۔ آج کتنے سارے گناہ ہیں جو ہنستے ہوئے لوگ کرتے ہیں، بلکہ ہم ہنستے ہوئے جھوٹ بول دیتے ہیں، ہنستے ہوئے فلمیں دیکھیں گے، ہنستے ہوئے ڈرامے دیکھیں گے، ہنستے ہوئے مذاق کریں گے، لوگوں کی دل آزاری کریں گے، ہنستے ہوئے خوشی کے ساتھ گناہ کیے جا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم ہنسو کم اور روو زیادہ۔ تو مزاح کرنا چاہیے، صاحب ظاہر ہے اس کو عادت نہیں بنانی چاہیے، کبھی کبھی اس کا ہو جاتا ہے، لیکن اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اگلے کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، حق بات ہونی چاہیے، جو کہ صحابہ کرام کا بھی طریقہ تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی مزاح کیا کرتے تھے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے کہ میرے صحابہ میں تم سے مزاح کرتا ہوں، لیکن میں مزاح میں بھی حق بات کرتا ہوں، کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ یہ آپ نے سنا ہوا ہے، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، تو وہ رونے لگ گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں میں سچی کہہ رہا ہوں کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ تو وہ اور پریشان ہوئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو پریشان نہ ہو، وہاں پر کوئی بوڑھی نہیں ہوگی، ساری جوان ہو کر جائیں گی۔ یہ خوشی ہے اور بات بھی سچی ہے، کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی مقام ذوالمجاز پر، یہ ایک جگہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں آگے ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا پیچھے تھے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوڑ لگائی تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو میں بھی ذرا تیز چل پڑی، تو میں حضور سے آگے ہو گئی۔ تو غزوہ بدر کا ایک دن موقع آیا کہ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے دوڑ لگائی، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر مجھ سے آگے ہو گئے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ وہ مقام ذوالمجاز کا بدلہ ہے۔ اب یہ کوئی نہ سمجھ لے کہ یہ صحابہ کرام بھی وہاں پر موجود تھے، یہ اس وقت کی بات ہے جب صحابہ کرام سب آگے نکل چکے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی زوجہ حضرت عائشہ کو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا، تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوش طبی فرمائی ہے۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج کے ساتھ دوڑ لگایا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت آئی جس نے سواری مانگی، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہم تجھے اونٹ کے بچے پر سوار کریں گے۔ تو اس نے کہا اونٹ کا بچہ وہ میرا وزن کیسے اٹھا سکے گا؟ پریشان ہونے لگی، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پریشان نہ ہو، ہر اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے،
یہ مزاح کرنے، یہ مزاح ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس میں نہ کوئی جھوٹ ہے، نہ کوئی دل آزاری ہے، اور ایک خوشی بھی ہے، بات اچھی بھی لگتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھ میں تکلیف تھی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کر کھجوریں کھا رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہاری آنکھ میں تکلیف ہے، تم کھجوریں کھا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسری سائڈ سے کھا رہا ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس پر بہت خوش ہوئے اور زیادہ دیر تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرماتے رہے۔ مدینہ میں جب کوئی بھی نیا پھل آتا تو ایک صحابی تھے حضرت نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خریدتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سب سے پہلے پیش کرتے۔ پوچھا گیا کہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میری خواہش ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ جو بھی نیا پھل آئے، نئی چیز آئے، پہلے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرو۔ ایک دن انہوں نے ایک دکاندار سے یہ پھل خریدے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیے، پیسے نہیں تھے پاس، لیکن ادھارے لے کر حضور کی بارگاہ میں دے دی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفتاً آپ قبول فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھا لیے۔ جب اس نے دکاندار نے پیسے مانگے تو پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے کے آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کو پیسے بھی عطا کرو۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو نے تو مجھے تحفتاً ہدیتاً دیے تھے، تو وہ تو ہم نے کھا لیے۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی چاہتا ہوں کہ جو نئی چیز آئے آپ کی بارگاہ میں پیش کروں، لیکن پیسے نہیں تھے، میرا دل تو کر رہا تھا نا، اب آپ نے کھا لیا تو پیسے بھی آپ عطا فرما دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ مسکرا پڑے اور اس کو پیسے عطا کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاح کرنے کا یا صحابہ کرام کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خوش طبعی کرنے کا طریقہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دو آدمیوں کے بیچ میں جا رہے تھے، آپ کے آس پاس جو دونوں بندے تھے نا ان کے قد لمبے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا رہے تھے، تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ اے علی آپ ہم دونوں کے درمیان ایسے لگ رہے ہیں جیسے لنا میں نون ہوتا ہے، لام نون الف نا، لنا لکھے نا تو بیچ میں نون چھوٹا سا آتا ہے، ادھر سے بھی لام بڑا، ادھر سے الف بڑا اور بیچ میں نون کا نقطہ آتا ہے، وہ نون چھوٹا سا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پھر علم کا دروازہ ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس بات سے لگتا ہے کہ تمہارا وجود میری وجہ سے ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا اس لنا میں سے نون نکال دو تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ لام الف لا، اور لا کا معنی ہوتا ہے کچھ بھی نہیں، مطلب میرے بغیر تم کچھ بھی نہیں ہو۔ یہ مزہ ہے۔ اب اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے، کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہے، اور بات بھی صحیح ہے اور خوش طبعی بھی ہے۔ تو یہ اس طرح کا مزہ ہونا چاہیے کہ جھوٹ نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا دل دکھانا مقصود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو تم میں سے کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور نہ ہی کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق اڑائے۔ کیوں؟ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جس کو گھٹیا سمجھا جا رہا ہے، جس کو ہیچ سمجھا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، اس کی دل آزاری ہو، وہ صبر کر جائے۔ تو یہ ایسی چیزیں کہ کبھی کبھی یہ خوش طبعی، کبھی کبھی یہ مزہ ہوتا ہے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانی چاہیے، ہر وقت ہنستے رہنا۔ حضرت محمد بن منقدر علیہ رحمہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ بیٹا بچوں سے بھی کبھی مذاق نہ کرنا،
میں نے پوچھا کہ کیوں؟ کہا کہ اگر بچوں کے ساتھ تم مذاق کرتے رہو گے تو بچوں کے دل میں تمہاری عزت ختم ہو جائے گی۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، اپنے بیٹے کو نصیحت کی، سمجھایا کہ بیٹا کبھی کسی شریف سے مذاق نہ کرنا۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ جب تم کسی شریف سے مذاق کرو گے تو اس کے دل میں تمہارے لیے کینہ پیدا ہو جائے گا، اور فرمایا کہ کبھی کسی گھٹیا آدمی سے مذاق نہ کرنا۔ پوچھا کہ گھٹیا سے کیوں نہ کروں؟ تو کہا اس لیے کہ جب تم کسی گھٹیا آدمی سے مذاق کرو گے تو وہ تمہارے اوپر جرأت کرے گا، تمہارا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا، ہے تو وہ گھٹیا ہی، کوئی ایسی سی عجیب بات کر دے گا، تمہاری اس کی تو عزت ہے نہیں، تمہاری عزت بھی لے ڈوبے گا۔ تو مذاق یہ بڑی خطرناک چیز ہو سکتی ہے، اگلے کی دل آزاری ہو، جب دل آزاری ہو غصہ آئے گا بندے کو، جب غصہ آتا ہے تو بات کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ لیکن ہوتا ہے مزہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی، صحابہ کرام کا طریقہ بھی، اکابرین کا طریقہ بھی تھا مزاح کرنے کا، لیکن اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، اس میں زیادہ ہنسنا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ زیادہ تبسم فرمایا کرتے تھے، تبسم کہتے ہیں بغیر آواز کے ہنسنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ یہ فرمایا کرتے تھے، تو زیادہ ہنسنے سے بھی منع کیا گیا۔ قرآن پاک میں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ یہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کو رونا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق۔